میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آؤٹ آف وے جا کے اس معاملے میں ہماری حمایت کی اور اپنی محبتوں سے، اعتماد سے مجھے نوازا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج پرویز مشرف صاحب کا صبح انتقال ہوا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کا ہمارے سے اور میرا ذاتی بہت احترام کا تعلق تھا، اور آج ہم تمام لوگ ان کے انتقال کے اوپر سوگوار ہیں۔ وہ ایک بڑے آدمی تھے، اور 1999 میں جب انہوں نے نواز شریف کو کان سے پکڑ کر نکالا تھا تو وہ پاکستان پہ احسان کیا تھا۔ ہم مشرف صاحب کے اس احسان کے لیے بھی شکر گزار ہیں۔ آج یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ٹاؤں ٹاؤں کر رہے ہیں کہ مشرف نے آئین توڑا تھا، میں پوچھتا ہوں آج ملک میں آئین ہے؟ آج ملک میں آئین ہے؟ جس طریقے سے 9 مہینوں سے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کو بے آئین ملک بنا دیا گیا ہے، اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے بالکل صحیح پہچانا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کبھی قانون کی عملداری نہیں ہو سکتی، اور ان کو نکالنے کے لیے ہر کام کرنا جائز ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج ہم یہ لدڑ گاؤں میں ہیں۔ یہ کشمیر کا، پاکستان اور کشمیر کی سرحد کے اوپر یہ گاؤں ہے۔ آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی منا رہے ہیں۔ ہم کس منہ سے اظہار یکجہتی منا رہے ہیں؟ پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اس سے زیادہ ہو رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ شہباز شریف کو، نون لیگ کو پچھلے الیکشنوں میں 82 سیٹیں ملی، پیپلز پارٹی کو 54 سیٹیں ملی۔ یہ چوں چوں کا مربع اکٹھا کر کے پاکستان کے اوپر رشوت کے ذریعے، زور کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے زبردستی کی سرکار ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ جیسے کشمیریوں کے اوپر ہندوستان زبردستی حکومت کر رہا ہے، ویسے شہباز شریف پاکستان کے اوپر زبردستی حکومت کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رانا ثناء اللہ میں اور ہندوستان کے وزیر داخلہ میں کیا فرق ہے؟ جب یہ پاکستان کے شہریوں کے اوپر، جب یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر آنسو گیس کھلانے کا، آنسو گیس مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے، جب یہ گولیاں مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے، تو یہی کام تو ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہی کام تو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، اس حکومت نے سسٹمیٹکلی ایک پورے منظم انداز سے پاکستان کے آئین کو سبوٹاج کیا ہے۔ اس حکومت نے ایک منظم طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو آئین میں دی گئی بنیادی حقوق سلب کیے ہیں۔ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اعظم سواتی کا جرم کیا ہے؟ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جیلم کا ایم این اے غدار ہے، اگر جیلم کے لوگ غدار ہیں، اگر میاں والی کا ایم این اے غدار ہے، تو میاں والی کے لوگ غدار ہیں۔ مانسیرا کا سینیٹر غدار ہے تو مانسیرا کے لوگ غدار ہیں، تو پھر پاکستانی کون ہے؟ اگر ہم لوگ ہی پاکستانی نہیں ہیں تو میں ان عقل مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں اس وقت۔ آپ نے پرسوں خیبر پختونخوا میں دھماکہ ہوا،
100 لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ایک پختونوں کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر پرچہ درج کر دیا گیا غداری کا. جب مرہم رکھنے کا وقت ہے تم لوگ نمک ڈال رہے ہو. پاکستان کو توڑنے کی سازش میں جو بین الاقوامی قوتیں ملوث ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ عمل آگے بڑھانا چاہتی ہے. ان حکمرانوں کے ساتھ مل کے یہ عمل بڑھانا چاہتی ہے کیونکہ نہ نواز شریف کا کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں، نہ شہباز شریف کی کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں، نہ زرداری کی کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں. جیسے پہلے حکمران آتے تھے وہ علاقوں پہ قبضے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور اپنے ملک چلے جاتے تھے. منگولوں کیا تھا، آتے تھے. نادر شاہ نے کیا کیا تھا؟ آتے تھے، حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. یہ بھی پاکستان میں صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں. اصل ملک ان کا لندن ہے، اصل ملک ان کا دبئی ہے، اصل ملک ان کا فرانس ہے، ویسٹرن کنٹریز ہے، امریکہ ہے. ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ پاکستانی شہریوں کے اوپر، یہ جیلم کے لوگوں کے اوپر آنسو گیس پھینکنا، گولیاں مارنا فخر سمجھتے ہیں. یہ راول پنڈی کے لوگوں کو جیلوں میں قید کرنا فخر سمجھتے ہیں. یہ لاہور کراچی کے لوگوں کو مارنا، فیصل آباد گجرانوالہ کے لوگوں کو مارنا پیٹنا اس میں اپنا فخر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں. انہوں نے صرف پاکستان سے پیسے چوری کیے ہیں اور باہر لے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیے آج سے 9 مہینے پہلے کیا پاکستان کی معیشت کا یہ حال تھا؟ پاکستان کی معیشت 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی. پاکستان میں فیکٹریاں لگ رہی تھی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% کے اوپر گرو کر رہی تھی. پاکستان میں مزدوری مل رہی تھی. تیل کی قیمت 145 روپے تھی جب انٹرنیشنلی $100 کا تیل تھا. آج ہمیں 245 کا، وہ بھی کہہ رہے 30 روپے کل بڑھ رہے ہیں یا پرسوں بڑھ رہے ہیں. آپ نے ڈالر جو ہے آپ دیکھیے 100 روپے کے قریب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ان کے پیسے تو ڈالروں میں پڑے ہوئے ہیں. جب روپے کی قیمت کم ہوتی ہے ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تو ہمارا اور آپ کا ہے. یہ تو لندن چلے جائیں گے، یہ تو امریکہ چلے جائیں گے اور لیکن انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، جس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے مجھے اغوا کیا اور طاقت کے نشے میں بدمست حکمران کہہ رہے ہیں 4 دن کے بعد کہ جی شراب کا پرچہ بھی ڈال دو، چرس کا پرچہ بھی ڈال دو. جو شخص ان کے نزدیک اپنا حق مانگتا ہے، جو شخص ان کے نزدیک اپنے آئینی حقوق مانگتا ہے، جو کہتا ہے پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق دو، یہ کہہ رہے ہیں وہ شرابی ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے. اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے ہم سے یہ حق مانگتا ہے؟ امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت. رات کے اندھیروں میں یہ گھروں کے اندر گھستے ہیں. رات کے اندھیرے میں خاندانوں کی عزتوں کی پرواہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں رات کے اندھیرے میں تم مجھے مار تو لوگے، میں اگلے دن تمہیں اخبار کی سرخی میں ملوں گا. یہ تو ممکن ہے میرا سر نہ ملے، میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہیں ملے گا.